جزاءً الملائکۃ۔ اب یہاں پر میں نے اس کو ان کیوں پڑھا ہے؟ کیونکہ اگر تنوین کے بعد حمزہ آ جائے تو یہاں پر اظہار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہمارے پاس حمزہ تھا تنوین کے بعد، تو یہاں پہ میں نے اظہار کیا، میں نے اس کو پڑھا ہے جزاءً، نہ کہ میں نے اس کو ایسے پڑھا ہے ان، نہ ہی میں نے اس کو ایسے پڑھا ہے یعنی کہ نہ میں نے اخفا کیا نہ میں نے غنہ کیا، یہاں پر کرنا تھا اظہار۔ اظہار کا مطلب ہوتا ہے اس کو ظاہر کر کے پڑھنا، جزاءً الملائکۃ، ٹھیک ہے؟ جزاءً الملائکۃ انا اعطینا۔ اگر اس مد کے بعد یہ والی حمزہ آ جائے آپ کے پاس تو اٹ مینز یہ مد منفصل یعنی کہ چھوٹی مد ہے، اس کو آپ نے 3 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے۔ انا نون مشدد، تو نون مشدد پر غنہ کیا جاتا ہے، انا اعطینا الینا، چھوٹی مد، کیونکہ اس کے بعد یہ والی حمزہ آ گئی ہے اٹ مینز یہ چھوٹی مد ہے، اس کو آپ نے 3 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے۔ خیرًا یرہ، جب آپ نے تنوین کو تشدید کے ساتھ ملانا ہے تو اس ملانے کو کہتے ہیں ادغام۔ تو جب اگر آپ نے تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو، اگر جب آپ نے تنوین کو یا سے ملایا نا تو آپ نے غنہ کے ساتھ ملانا ہے، یعنی کہ ناک میں آواز لے جانی، کیسے؟ خیرًا رَیں رَیں یرہ، ٹھیک ہے؟ اسی طرح شرًا، تنوین آپ کی مل رہی ہے آگے جا کے یا سے، شرًا، اس ملانے کو کہتے ہیں ادغام۔ شرًا رَیں غنہ کے ساتھ، شرًا یرہ۔ میقاتً، یہاں پر بھی ہم تنوین کو یا سے ملا رہے ہیں، تو جب بھی آپ نے تنوین کو یا سے ملانا ہے تشدید والی یا کے ساتھ تو آپ نے اس کو غنہ کر کے ملانا ہے، اس کو کہتے ہیں ادغام مع الغنہ۔ مع کہتے ہیں عربی میں ساتھ، تو ادغام ملایا ہم نے مع الغنہ غنہ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو عربی میں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ادغام مع الغنہ، ہم نے اس کو ادغام کیا یہاں پر ملایا ہے غنہ کے ساتھ۔ اب آگے یہاں پہ امپورٹنٹ کوشچن آ گیا فَمَن يَعْمَلْ۔ اب یہاں پر جو میں نے عموماً مسٹیک دیکھی ہے، کیا کرتے ہیں کہ اس میم کو نون سے ملا دیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو الگ سے پڑھ دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ غور کیجئے گا کہ یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو نون ساکن اور یہ آپ کو یہ جو ساکن کی علامت نظر آ رہی ہے اور یہ تشدید کی علامت جو نظر آ رہی ہے، اگر آپ کو یہ دونوں علامات کٹی نظر آ جائے، میں آپ کی آسانی کے لیے بتا رہی ہوں، ہے یہ بھی ادغام ہی، لیکن میں آپ کی آسانی کے لیے آپ کو بتا رہی ہوں، جو لوگ ادغام کو نہیں جانتے ان کے لیے، کہ اگر آپ کو یہ جزم اور تشدید اکٹھے نظر آ جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس صورت میں آپ نے کرنا ہے جو جزم والا لفظ ہوگا نا اس کو آپ نے ملا دینا، یعنی کہ اس کو آپ نے مدغم کر دینا، اس کو آپ نے ملا دینا، یعنی کہ اس کو سائلنٹ کر دینا ہے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ اس میم کو ڈائریکٹ جا کے یا سے ملائیں گے، نہ کہ نون کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یا کے ساتھ ملانا ہے، نون کے ساتھ نہیں ملانا۔ اب دیکھیں کہ ہم اس کو یا کے ساتھ ملا رہے ہیں تو یہاں پر پھر سے غنہ، تو ملانا جب آپ نے یا کے ساتھ تنوین کو یا زبر کو ملانا ہے تو اٹ مینز یہ کیا ہو جائے گا؟ غنہ کے ساتھ ادغام مع الغنہ۔ یاد رکھیے گا کہ یا کے ساتھ آپ نے غنہ لازمی کرنا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ، فَمَن، یہ جو ناک میں جا رہی ہے نا آواز، غور سے سنیے گا، فَمَن، یہ والی آواز غنہ ہوتی ہے، فَمَن يَعْمَلْ یومئذ، اب پھر سے ہم تنوین کو یا سے ملا رہے ہیں یعنی کہ ادغام مع الغنہ، یومئذ یصدر الناس، نون مشدد پہ بھی غنہ کیا جاتا ہے، یصدر الناس من ربک۔ اب یہاں پر دیکھیے گا پھر سے ویسے ہی آیا کہ آپ کو 2 علامات اکٹھی نظر آ رہی ہیں، یہ نون ساکن اور را جو ہے وہ تشدید کے ساتھ۔ اب پہلے یہاں پر ہم یہ رول اپلائی کریں گے کہ ہم نے جزم والے لفظ کو جو ہے وہ مدغم کر دینا ہے، یعنی کہ اس کو ختم کر دینا ہے، یعنی کہ اس کو ملا دینا، مدغم کہتے ہیں ملانے کو، نون کو ہم نے ملا دیا۔ اب ہم نے اس میم کو ملایا ہے را سے، تو جب آپ نے را سے ملانا ہے نا، جب آپ نے را سے ادغام کرنا ہے نا تو اٹ مینز یہ کیا ہے؟ بلا غنہ، ادغام بلا غنہ، یعنی کہ غنہ کے بغیر، یا کے ساتھ آپ نے غنہ کرنا ہے۔ دیکھیے یرملون کے حروف آپ سب کو یاد ہیں، یا را میم لام واو نون، یا را میم لام واو نون، حروف یرملون،
اب اس میں جو یا ہے، یا کے بعد را کو نکال دیں، میم ہے، واو ہے اور نون، یا میم واو نون، یہ چار پہ جب آپ نے ملانا ہے نا، جب آپ نے ادغام کرنا ہے تو غنہ کے ساتھ کرنا ہے۔ ابھی یہاں پر ہم نے یا کی مثالیں پڑھی ہیں، اور اس کے بعد آگے جا کے جو مثالیں آئیں گی میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گی۔ تو یا میم واو نون کے ساتھ اپنی ادغام جو ہے وہ غنہ کے ساتھ، جیسے ناک میں آواز لے کے جانی ہے، اور را اور لام آپ نے بلا غنہ یعنی غنہ کے بغیر۔ اب یہاں پر ہمارے پاس را کی مثال آ گئی ہے کہ ہم نے یہاں پر ملانا ہے، ادغام کرنا ہے، را کے ساتھ ملانا ہے تو بغیر غنہ کے ملائیں گے۔ کیسے؟ من ربک، ٹھیک ہے، من ربک، رسول میم مشدد پہ غنہ، من اللہ، صحفا میم مشدد پہ غنہ، صحفا مطہرۃ صفا۔ اس سبق کو غور سے دیکھ لیجیے گا، اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو مجھ سے پرسنل میں پوچھ لیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔